حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغيث غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کہ جو کوئی مسلمان کوئی جھاڑ، کوئی درخت یا کوئی پودا لگائے یا کوئی کھیتی کرے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، پھر اس پیڑ سے، اس درخت سے یا اس کھیتی سے کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی جانور کوئی چیز کھا لے، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، تو یہ چیز بھی اس آدمی کے لیے، اس مومن کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے. اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف صدقہ اور خیرات کا ایک اور راستہ بتایا، اس روایت میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اسلام نے شجر کاری یعنی درخت لگانا، پودے لگانا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، وہ بھی اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر معلوم ہوا. اسلام چونکہ دین رحمت ہے انسانیت کے لیے اور دیگر تمام مخلوقات کے لیے، جو بھی چیز رحمت کا سبب ہے، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر ان باتوں کا ایمان والوں کو حکم دیا. لہٰذا درخت لگانا، شجر لگانا، شجر کاری کرنا، کھیتی کرنا، یہ انسان اور انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات جیسے چرند پرند ہو، حشرات الارض ہو یا دیگر جانور ہو، ان تمام کے لیے یہ درخت، یہ پودے جو ہے رحمت کا سبب ہیں اور ان کے لیے اس کے اندر بے شمار فائدے ہیں. اسی لیے اسلام نے مومنوں کو، مسلمانوں کو درخت لگانے اور شجر کاری کرنے کے اوپر بھی بڑی اچھے انداز میں اس پر ابھارا. صحیح مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور اگر قیامت بھی اگر آنے والی ہو اور اگر تم کو اس پودے کو لگانے کا تمہارے پاس اگر وقت ہے تو تم وہ پودا، وہ درخت زمین میں لگاؤ. تو معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر پودے لگانا، درخت لگانا، شجر کاری کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے. آج انسان جو ہے وہ سائنس آج مسلمانوں کو یا انسانوں کو پودا لگانے پر ابھارتی ہے، درخت لگانے پر ابھارتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز ان کے پاس سے آئی ہوئی ہے. حالانکہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا، اس بات کی تاکید کی کہ تم زمین میں پودے لگاؤ. زمین پہ پودے کے جہاں بے شمار فائدے انسانوں کے لیے ہیں، وہیں آب و ہوا کے لیے بھی اس میں بے شمار فائدے ہیں. یہ جو گلوبل وارمنگ کی جو چیزیں، باتیں جو سننے میں آتی ہیں، یہ زلزلے، یہ بجلیاں، یہ مختلف قسم کے جو طوفان زمین پر آتے ہیں، یہ انہی درختوں کے کاٹنے کی وجہ سے، جنگلوں کو صاف کرنے کی وجہ سے یہ آتے ہیں. لہٰذا اسلام نے اس چیز کی طرف مومنوں کو ابھارا ہے کہ تم جو بھی درخت لگاؤ گے، پودا لگاؤ گے، اگر اس سے انسان فائدہ اٹھائیں گے تو بھی مسلمانوں کے لیے اس میں صدقہ اور خیرات ہے. اگر انسان فائدہ نہیں اٹھاتے، جانور فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں تو بھی اس میں مومنوں کے لیے صدقہ اور خیرات ہے. اگر جانور فائدہ نہیں اٹھاتے، اگر اس سے چرندے پرندے اگر فائدہ اٹھاتے ہو درخت سے، تب بھی مومن کے لیے اس میں صدقہ اور خیرات ہے. لہٰذا درخت لگانا یہ اسلام کی بڑی بنیادی تعلیم ہے اور اس کی برکت، اس کی عظمت، فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس درخت سے جس کسی کو فائدہ پہنچے اس کا اجر، اس کا ثواب مومن کو، مسلمان کو پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.